پیارے بچوں، اب کہانی سنو میں آج ہم کہانیاں سنیں گے دینی معلومات کی۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ پہلی کہانی ہے جس کا نام ہے جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مصلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا تو بیٹوں نے ڈھونڈنے نکل گئے اور حکم نہ ٹالا۔ جب سب سے چھوٹا بیٹا وہ نہ جا سکا کیونکہ وہ بیمار پڑا تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے اور باقی 6 بھائی خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے میں مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ تو بچوں، ماں کی عظمت کو پہچانیے۔ دوسری کہانی ہے اللہ کا ذکر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب بھی نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے غافل مت ہو، اور تم کیوں غافل ہو گئے؟ صوفی نے کہا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے اس ذکر سے کیا بات سیکھی؟ کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی دوسری کہانی ہے اخلاق۔ گاؤں کے کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا انگلش میڈیم میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری عورت کا لڑکا گزرا، اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا BCS میں ہے۔ تیسری عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، دوسرے بیٹوں کی طرح اس نے بھی اپنی ماں کو دیکھا اور ماں کے پاس آیا، پانی سے بھرا گھڑا اٹھایا، اس نے اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور ماں سے بولا، چل ماں گھر چل۔ اس کی ماں بولی، یہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر باقی دونوں عورتوں کی نظریں جھک گئیں۔ بچوں، اس کہانی کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی تمیز اور اخلاق نہیں سیکھے جاتے۔ تو بچوں، آج کی لاسٹ کہانی میں آپ کو جو سنا رہی ہوں وہ ہے ہاتھی اور درزی۔
امید ہے کہ ان کہانیوں سے آپ لازمی کوئی نہ کوئی سبق سیکھیں گے۔ تو چلیے سنتے ہیں ہاتھی اور درزی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک وہاں سے ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کچرے سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کچرے درزی کی دکان پر پھینک دیا۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کر رونے لگا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امید ہے میرے بچوں کو یہ کہانیاں سمجھ آئی ہوں گی اور وہ اس پہ عمل بھی کریں گے۔